عمران خان صاحب کیا اسمبلیاں توڑ دیں گے, اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی؟ اب امکان کم ہو گیا اب اندیشی, اس لیے یہ ایک مسئلہ ان کا حل ہو گیا. دیکھیے 4 سوالات ہیں اس وقت جن کا اگلے چند ہفتوں میں جواب ملنا ہے. جی, بجٹ منظور ہوگا یا نہیں ہوگا, صحیح, جہانگیر ترین گروپ کیا کرے گا, ٹھیک ہے, اور سعودی عرب میں کیا ہوگا, صحیح, اور کرونا میں مہم تیز ہوگی, اگر ہو جاتی ہے تو کیا اس کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے, اور اگر نہیں تیز ہوئی تو کیا ہوگا, ٹھیک ہے. اور باقی تو ہیں موضوعات کہ بھائی ڈپلومیٹ سے جو خطاب کیا اس کا کیا فائدہ, کیا ہوا, نقصان ہوا, اور وہ پنجاب کی بیوروکریسی کیا کرے گی. صحیح ہے, ٹھیک ہے. چلو پھر دیکھیے یہ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اپنے بھائی کو رضامند کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے. اچھا, ہوا پانی بدلنے نہیں اچھا اس کے ہیں ہوا پانی بدلنے نہیں ہوا پانی نہیں. ویسے تو ان کا علاج پاکستان میں ہے ہی نہیں نا. ان کا جو علاج ہے وہ تو اور ہے نا, وہ بھی کبھی آپ کو بتاؤں گا. اچھا چلے پھر بتائیں نا, دوحہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ان کا علاج جو ہے وہ ہے, وہاں پیسے بھی ان کے وہی ہیں, اور وہ اسے برطانوی سفیر سے کہا کہ ہمارا دوسرا گھر ہے. دوسرا نہیں, وہ آپ کا پہلا گھر ہے. اصل گھر وہ ہوتا ہے جب مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو ہر کوئی چاہتا تھا کہ یہاں رہے, تو سامان کہیں بھجوا دیا تھا. تو پھر بھی یہ فرمایا کہ جہاں یہ تو یہ کہا اونٹنی کا کہا کہ جہاں یہ بیٹھ جائے گی, اور ظاہر ہے اس میں کوئی اعتراض نہیں کر سکتا تھا, وہیں پہ قیام. اور دوسرا یہ کہا تھا کہ آدمی کو وہیں رہنا چاہیے جہاں اس کا سامان ہو. تو سامان تو آپ کا وہاں ہے, سارا دولت تو وہاں پڑی ہوئی ہے. مریم بھی اسی لیے بہت جذبز ہوتی ہیں نا کہ بھئی وہ جائیداد کی تقسیم ہے, اس کا مسئلہ ہے. شہباز شریف کے راستے میں اگر اس نے وزیر اعظم بننا ہے, کیا مطلب ہے اس کا, کیا اقتدار لگا ہوا نا مل جائے گا؟ اسی مشن پہ ہے نا. دیکھیے نا, وہ پشاور گیا, مولانا فضل الرحمان سے نہیں ملا, پیپلز پارٹی والوں سے ملا اور لوگوں سے ملا, اور برطانوی سفیر سے ملا, اور کس سفیر سے ملا, چین کے سفیر سے ملا. تو یہ ساری لابنگ کس لیے کر رہا ہے؟ برطانوی بھائی کے پاؤں پڑے گا, اب بھائی کی مرضی ہے. ارکان اسمبلی کی اکثریت چاہتی ہے کہ مفاہمت ہو اسٹیبلشمنٹ سے. اچھا, اور اسٹیبلشمنٹ سے مفاہمت ہو, یہ اعتدال, بس زیادہ صحیح الفاظ میں اعتدال کا رویہ اختیار کیا جائے. یہ جو مطلب بڑھ چڑھ کے باتیں بناتی ہیں مریم, ویسے مریم کے خاموش ہونے کا بھی امکان پھر پیدا ہو گیا. ابھی پہلے سے کچھ خاموش ہیں. اچھا, لیکن یہ شہباز شریف کو ان کے راستے مسل رکاوٹ نواز شریف سے بھی زیادہ مریم نواز ہیں وزیر اعظم بننے کے راستے میں. اس لیے فوراً ان کے لوگ تیز و تند بیانات شروع کر دیتے ہیں. مطلب کراچی گئے تو انہوں نے پیپلز پارٹی سے ملاقات ہو جائے گی تو کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. دیکھیے نا, وہ چیزوں کو کول ڈاؤن کرے گا تو امکان پیدا ہوگا نا. صحیح. چودھری نثار سے اس کی ملاقات بڑی امپورٹنٹ ہے. چودھری نثار اگر یہ اس طرف معاملہ جاتا ہے تو چودھری نثار اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. کتنا آپ کو امکان ہے اس طرف جائے گا؟ وہ اس کا چودھری نثار کے بغیر تو وہ ایک قدم نہیں چلتا نا. وہ ہمیشہ پولیٹیکل انالیسز کے لیے چودھری نثار پہ نثار کرتا ہے, اور اس کی خواہش ہوگی لندن کے دورے میں کہ اگر یہ معاملہ کوئی آگے بڑھتا ہے تو چودھری نثار کی یہ اس کی علامت یہ ہوگی کہ چودھری نثار صاحب جو ہیں, جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اچھے وقت کے انتظار میں, کہ ان کے ساتھ انڈرسٹینڈ. چودھری نثار کی بھی ایک خواہش ہوگی کہ شہباز شریف بن جائے. شہباز شریف اگر وزیر اعظم ہیں تو چودھری نثار پریکٹیکلی چیف منسٹر ہوں گے. یعنی اگر وہ بنے یا نہ بنے, لیکن پوٹھوہار میں تو پتہ نہیں ہلتا پھر اگر شہباز شریف کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو. لیکن بہرحال یہ ایک پیچیدہ عمل ہے کہ نواز شریف صاحب اپنے بھائی کو اقتدار دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. مزاج ان کا نہیں ہے. مزاج تو ان کا یہ ہے کہ اگر عدالت انہیں کسی طرح فرض کیجئے وہ سزا ختم کر دے, مریم کو نہیں بنائیں گے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. مطلب دیکھیے نا, انہوں نے وزیر اعظم وزیر خزانہ کس کو بنایا اور سارے اختیارات کس کو دیے تھے؟ اسحاق ڈار کو. اس پہ بھی بات کرتے ہیں. انہیں چاہیے بالکل 100% خالص ذاتی وفادار. اولاد جو ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ اپنی مرضی کرتی ہے. اس لیے کرتی ہے کہ بھئی اولاد کو تو آپ بہت زیادہ پریشرائز تو نہیں کر سکتے نا, ایک لاڈ پیار کا رشتہ بھی تو ہوتا ہے نا. پھر یہ کہ ہر حکمران کے اپنے خوشامدی ہوتے ہیں, اپنے درباری ہوتے ہیں. بے نظیر کے اپنے درباری ہیں مریم کے. بے نظیر میرے منہ سے اس لیے نکل گیا کہ ان کا رول ماڈل اس کا بے نظیر ہی ہے. اور اب بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ شہباز شریف اور نواز شریف دونوں کا رول ماڈل بھٹو ہے, اگر جو سٹائل کا فرق ہے.
اسی طرح چیپ پاپولیرٹی کے لیے. اب تو خیر ماشاءاللہ سب کا یہی حال ہے. تو یہ ہے $1 ملین کوسچن کہ وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے, اور مریم سیبوٹاج کرنے میں چچا کو کامیاب رہتی ہے یا نہیں رہتی. ٹھیک ہے. اب آپ نے دوسرا سوال یہ کیا کہ دوحہ کیا کرنے جا رہے ہیں. دوحہ میں وہ جہانگیر ترین گروپ کے ارکان سے ملاقات کریں گے. شہباز شریف صاحب جہانگیر ترین گروپ کے اراکین سے ملاقات کے لیے دوحہ جا رہے ہیں. دوحہ اس لیے رک رہے ہیں نا, وہ دوحہ لندن جانے کے لیے دوحہ جانے کی کیا ضرورت ہے. کوئی بڑی اور برطانوی حکومت کی جو ہے آشیرواد سے حاصل ہوگی. تو چینی تو ویسے مداخلت نہیں کرتے, لیکن چینیوں کو یہ اس پہ شہباز شریف پہ کیوں خوش ہیں, یہ بڑی دلچسپ بات ہے. اس نے چینی کمپنیوں کے بارے میں یہ انسٹرکشنز جاری کی ہوئی تھی چیف سیکرٹری کو, تمام سیکرٹری کو, جیسے یہ کوئی کام کہیں فٹافٹ کر دیں, ان کو نہ نہیں کرنی. اسی لیے نہیں مطلب ہوتا بعض چیزوں میں ہوتا ہے کہ بھئی یہ پاسبل نہیں ہے, دشواری ہے, وہ پریکٹیکلی دیکھنا تو پڑتا ہی ہے نا. یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ احکامات صادر کرنے کو انہیں حق دے دیا, بس جتنی تیز رفتاری سے ممکن ہے کام کر دیں. وہ بہت خوش تھے ان پہ, اور ظاہر ہے انہوں نے مطلب یہ پروجیکٹ لگائے. اور چینی کمپنیوں کو آپ کیا سمجھتے ہیں, دنیا کی سب سے گئی گزری کمپنیاں چین کی ہیں. اپنے اکاؤنٹس ہی نہیں شو کرتی, کبھی نہیں کرتی. ہاں ٹھیک ہے نا, وہ تو ان کا تو حساب کتاب ہی پتہ نہیں چلتا, اور ریٹس ان کے ہائی ہوتے ہیں بعض اوقات. ساری کمپنیاں تو نہیں, ظاہر ہے کبھی کسی ملک میں, کسی معاشرے میں, کسی جگہ کے کسی علاقے میں سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. لیکن بعض چینی کمپنیاں جو ہیں وہ ایک شائع قراقرم پہ تو جو ریٹس انہوں نے دیے تھے مجھے یاد ہے 6 گنا تھے. وہ موقع سے فائدہ, اکنامک اینیملز ان کو کہا جاتا ہے. یہ جب تیزی سے ترقی کوئی ملک کر رہا ہو تو ایک عجیب وحشت اس کے اندر ہوتی ہے. بہرحال برطانیہ ان کا سرپرست ہے, دیکھیں نا اسحاق ڈار کو پناہ دے رکھی ہے انہوں نے, نواز شریف کو دے رکھی ہے, اور ان کو بھی یہ چاہیں تو دے دیں گے. شہباز شریف بھی اگر پناہ لینا چاہے تو دے دیں گے. ظاہر سی بات ہے, ارون صاحب اساسے وہاں پر ہیں, دولت ہے وہاں پر, سب کچھ ہے, اور انفیکٹ پہلا وفادار ہیں, انفیکٹ پہلا گھر ہی وہ ہے. ہاں لیکن یہ شہباز شریف نہیں رکیں گے, اس لیے وزارت عظمیٰ کی ٹیمپٹیشن اتنی زیادہ ہوتی ہے. اگر اس کا 10% بھی امکان ہو, 10% بھی امکان ہو, مطلب وہ رد نہیں کیا جا سکتا. عرب شاعر تھا امرؤ القیس, تو ایک آدمی کے ساتھ حالت یہ ہو گئی تھی, وہ ایک علاقے کا حکمران تھا نا, ایک آدمی کے ساتھ وہ روم گیا تھا. کہاں ہے جناب آج کا جو ترکی ہے, قسطنطنیہ, تو کیسر روم سے ملنے کے لیے گیا تھا. 500 آدمی اس نے دیے تھے, وہ تو خیر اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو اس کی عجیب و غریب نظمیں ہیں, مطلب اس کا ساتھی رو پڑا آنسوں کے ساتھ, ویران علاقے, گھوڑے پہ جا رہے ہیں. تو یہ موہوم سے امید تھی کہ وہاں سے کوئی آدمی ملیں گے, کوئی سپورٹ کر دے گا, شاید بادشاہ واپس ملے. باوجود نکل کھڑے ہوئے. تو شہباز شریف صاحب نے تو تعویذ بھی لیا تھا وزیر اعظم بننے کے لیے, 10,000 روپے دیے تھے. بڑا سستا تعویذ تھا وہ پیر ہی ایسا ہو گیا نا جی. وہ ایک اسد صاحب ہوتے تھے, آپ کو یاد ہے, پیٹرولیم کے منسٹر ہو گئے تھے جنیدیو کے زمانے میں. وہ ایک دفعہ آئے اور انہوں نے کہا کہ جی میں وزیر اعظم بن رہا ہوں. چیف آف آرمی اسٹاف ہوتے تھے اپنا, کیا نام تھا, سیالکوٹ والے جو ہیں, ابھی نام یاد آتا ہے. تو وہ پتہ نہیں کس بات پہ انہیں امید قائم ہو گئی. تو وہ اپنے ایک مشہور اخبار نویس ہیں جو آج کل بڑی کنٹروورسیز پیدا کر رہے ہیں, اس کو لے کے تو ایک روحانی شخصیت کے بعد, وہ جینوئنلی آدمی تھا. اچھا, وہ بالکل ہی مطلب ایسا آدمی نہیں تھا کہ جو بڑا دانا آدمی اور ویری ویل کنیکٹڈ, اور لوگ اس کے پاس جاتے, دنیا بڑھ کے انٹلیکچوئل اس کے پاس جاتے ہیں, اور ججز عام لوگ تو خیر زیادہ تو عام لوگ ہی جاتے ہیں. جو اچھا آدمی ہوتا ہے, فقیر جو ہوتا ہے, اس کے پاس عام لوگ زیادہ جاتے ہیں. یہی اس کی نشانی ہوتی ہے, اور یہی نشانی ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ برتاؤ کیسا کرتا ہے. وہ شفیق آدمی ہے.